الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ تعریف جو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمانا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ لطف اور مزہ آئے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کیا، کیونکہ اس کے لیے تو صرف اتنا کافی تھا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ۔ یہ لا کا کیا چیز ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تیرے لیے۔ یہ بڑا محبت والا جملہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بولا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا صرف اور صرف تیرے لیے۔ یہ جملہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی آدمی اپنے دوست کے گھر جائے اور وہاں جا کر اسے کہے کہ بھئی میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، میرا تیرے گھر کے اندر آنے کا مقصد کوئی کھانا پینا نہیں ہے، میرا تیرے گھر کے اندر آنے کا مقصد کوئی پیغام لینا اور دینا نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے گھر میں آیا ہوں صرف اور صرف تمہارے لیے، صرف اور صرف تیرے لیے۔ تو اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا صرف اور صرف تیرے لیے۔ یا اللہ، یہ لا کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لا کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دیکھو میدان عرفات ہے، میرے محبوب نے جوتے اتار کر چپلیں پہن لی، امامہ اتار کر زلفیں کھول لی، کپڑے اتار کر احرام کی چادریں پہن لی۔ احرام کی چادریں پہننے کے بعد اب ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرا محبوب اس حالت میں کیا کہتا ہے۔ اللہ کے محبوب اس حالت میں فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، ان الحمد والنعمت لک۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی، وہ بھی کہتا ہے لاکا تیرے لیے، اور آپ بھی فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب تیرے لیے۔ اس نے کہا میری حمدیں تیرے لیے، اس نے کہا میری نعتیں تیرے لیے، اس نے کہا میرے رکوع تیرے لیے، اس نے کہا میرے درود تیرے لیے، اس نے کہا میرے سجود تیرے لیے، اس نے کہا میرے سلام تیرے لیے، اس نے کہا میرا جہاد تیرے لیے، اس نے کہا میرے مجاہد تیرے لیے، اس نے کہا میری زبان تیرے لیے، اس نے کہا میرا قرآن تیرے لیے، اس نے کہا میرا بیان تیرے لیے، اس نے کہا میرا جہاں تیرے لیے، شمس و قمر تیرے لیے، بر و بحر تیرے لیے، مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، بدر و احد تیرے لیے، خندق و حنین تیرے لیے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر تیرے لیے، تمام صحابہ و اہل بیت
تیرے لیے میرے مولا نے ساری کائنات کو تخلیق کر کے فرمایا کہ میرے محبوب سارا جہان تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ صرف اتنا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے۔ یا اللہ آپ نے میرے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات والوں دیکھو، جہاں میرا ذکر ہے وہیں میرے نبی کا ذکر ہے، کلمے میں میرا ذکر، میرے نبی کا ذکر، نماز میں میرا ذکر، میرے نبی کا ذکر، درود میں میرا ذکر، میرے نبی کا ذکر، التحیات میں میرا ذکر، میرے نبی کا ذکر، آذان میں میرا ذکر، میرے نبی کا ذکر، جنت میں میرا ذکر، میرے نبی کا ذکر، عرش معلا پہ میرا ذکر، میرے نبی کا ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب میرے سوا خدا کوئی نہیں اور آپ کے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا بیان آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔